بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ نور کے دوسرے رکوع کا لفظی ترجمہ اور اس کا مختصر مفہوم بیان کریں گے۔ دوسرے رکوع میں واقع عفق کا بیان ہے۔ جنگ سے واپسی کے موقع پر لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو بیان بھی کیا تھا، غزوہ بنی مصطلق، اس سے واپسی پر عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان باندھا گیا۔ واقعہ اس طرح تھا کہ جنگ سے واپسی کے موقع پر عائشہ رضی اللہ عنہ گئی قضاء حاجت کے لیے، اور اس میں قافلہ جو ہے نا وہ چل پڑا۔ ان کی جو ڈولی تھی جو اونٹ پر رکھی جاتی تھی، وہ ان لوگوں نے اٹھا کے اونٹ پہ رکھ لی، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اندر بیٹھی ہوئی ہے، تو قافلہ چل پڑا۔ لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ ڈولی تو اندر سے خالی ہے، اونٹ پر وہ اٹھا کے انہوں نے رکھ دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ جب واپس آئی تو قافلہ آگے نکل چکا تھا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ جب پیچھے رہ گئی تو اس پر جو عبداللہ بن ابی تھا اس نے یہ پروپیگنڈا کیا، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف غلط اس نے نسبتیں کی، اور اس کو غلط انداز میں اس بات کو اچھالا، اور کچھ مسلمان بھی اس سے متاثر ہوئے اور وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ چند ایک تھے لیکن وہ بھی اس سے متاثر ہوئے ان باتوں سے، اور منافقین تو پورے ایک مہینے تک یہ پروپیگنڈے چلتے رہے، اور یہ آیات پھر نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو جاؤ بالعفک، جھوٹ گڑ لائے، عصبۃ، ایک گروہ ہے، منکم، تم ہی میں سے، لا تحسبوہ، نہ تم گمان کرو اسے، شرًا، برا، لکم، اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے بہتان باندھا، جو لوگ یہ جھوٹ گڑ لائے، تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، یعنی جو منافقین تھے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمانوں ہی میں شمار کرتے تھے، وہ ظاہراً تو وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی شمار کرتے تھے، اور ان کے دل میں کفر تھا اصل میں جو منافقین تھے۔ دوسری بات یہ کہ اس آیت کے بالکل ابتدائی حصے میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو عفق کہا، اور اس کو بہت بڑا جھوٹ کہا، اور اس کو بہت بڑا بہتان کہا، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہ پورے ایک مہینے تک جتنے پروپیگنڈے ہوئے اور جتنی باتیں بنائی گئی اور جتنے وساوس پھیلائے گئے، یہ سارے بہتان تھے، یہ سارے جھوٹ تھے۔ تو رکوع کی ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات اور ان کی طہارت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا شروع ہی سے۔ ان الذین جاؤ بالعفک، بے شک وہ لوگ جو گڑ لائے بہتان، بڑا جھوٹ جن لوگوں نے باندھا۔ تو ابتدا ہی سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاکی اس کے اندر بیان ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے جھوٹ باندھا یہ تم ہی میں سے گروہ ہیں جو منافقین تھے، کیونکہ منافقین اپنے آپ کو مسلمان ہی ظاہر کرتے تھے۔ ظاہراً تو وہ آ کے نماز بھی پڑھتے تھے، مسجد میں بھی آتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ہی رہتے تھے، یعنی اس جنگ کے لیے بھی ساتھ گئے تھے، اور غالباً اس غزوے میں سب سے زیادہ جو منافقین گئے تھے، ویسے تو وہ جنگ سے دور بھاگتے تھے اور بہانے بناتے تھے، لیکن اس غزوے میں جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی تعداد میں گئے تھے، اور واپسی پر جو ہے نا انہوں نے پھر یہ فتنہ بھی ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اسے اپنے لیے برا گمان نہ کرو، انہوں نے جو بہتان باندھا، جو جھوٹ انہوں نے باندھا، اسے تم لا تحسبوہ شرًا لکم بل هو خیر لکم، بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو طہارت ہے، جو ان کی پاکی ہے، وہ قرآنی آیات میں بیان ہوئی، اور اس صورت میں کئی ایک قوانین جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، یعنی معاشرے کو گناہوں سے اور برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچانے کے لیے جو احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاکی جو ہے نا وہ قرآنی آیات کے اندر بیان ہوئی، اور مسلمانوں کو ایک تعلیم اور ایک نصیحت بھی ملی
اس واقعے سے کہ جو لوگ اس پروپیگنڈے میں آئے اور ان پر اثر ہوا، تو اگلی آیات میں آپ دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا کہ ایک بات تم لوگوں نے سنی اور بغیر دلیل کہ تم ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے، ان منافقین کی باتوں میں تم لوگ آ گئے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر ایک شخص کے لیے، منہم ان میں سے، مکتسب وہ جو اس نے کمایا، من الاسم گناہ سے، والذی اور وہ شخص جس نے تولا اٹھایا، کبرہ بڑا بوجھ، منہم ان میں سے، لہو اس کے لیے، عذاب عظیم عذاب عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بہتان میں اور اس جھوٹ میں جو عائشہ رضی اللہ عنہ پر باندھا گیا اور جو یہ پروپیگنڈے کیے گئے، تو جس نے جتنا حصہ ڈالا ہے اس کے لیے اتنا ہی عذاب ہے۔ یعنی عبداللہ بن ابی نے یہ جھوٹ اصل میں باندھا اور اس نے آگے لوگوں میں پھیلایا، اور باقی لوگوں نے اس میں پھر اپنا اپنا حصہ ڈالا، حتیٰ کہ چند ایک مسلمان بھی کسی حد تک ان باتوں میں آ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا اس میں جتنا حصہ ہے اس کے لیے اتنی سزا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ والذی تولا کبرہ، وہ شخص جس نے اٹھایا بڑا بوجھ، یعنی جو اس کا بنیادی جس نے جھوٹ باندھا اور جس نے ابتدا سے جو ہے نا یہ پروپیگنڈا کیا، تو اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبداللہ بن ابی تھے جو منافقین کے سردار تھے۔ لولا کیوں نہیں، اذ جب سمعتموہ تم نے سنا اس کو، ظن خیال کیا، المؤمنون مومن مردوں نے، والمؤمنات اور مومن عورتوں نے، بانفسہم اپنے نفسوں میں، خیرن نیک، وقالو اور کہا، یعنی کیوں نہیں کہا، ھذا یہ تو افکن بڑا جھوٹ ہے، مبین ظاہر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم لوگوں نے یہ سنا، مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے جب یہ بات سنی، تو تم لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا، اور ان کا کردار سب کو معلوم ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، اور کسی نے یہ بات کہہ دی اور کچھ لوگ ان کی باتوں میں آ گئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ افک ہے اور یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے۔ لولا جاؤ کیوں نہیں وہ لائے، علیہ اس پر، باربع چار، شہداء گواہ، فاذ پھر جب، لم یاتوا نہیں وہ لائے، بشہداء گواہ، فاولئک تو وہ لوگ، عند اللہ اللہ کے ہاں، ہم وہی، الکاذبون جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایک بات کی تو اس پر انہوں نے گواہ کیوں پیش نہ کیے۔ ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت، لمسکم تو البتہ پہنچتا تمہیں، فیما اس کے سبب کے، افضتم تم مشغول ہوئے، فی ہے اس میں، عذاب عظیم عذاب بہت بڑا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اس کے بدلے میں تم ایک بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہونے والے تھے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے تم لوگوں کو بچایا۔ اذ تلقونہ، پھر جب تم ایک دوسرے سے یہ بات لیتے تھے، بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں کے ساتھ، وَتَقُولُونَ اور تم کہتے تھے، بِأَفْوَاهِكُمْ اپنے منہ سے، ما وہ بات، لیسا نہیں تھا، لکم تمہیں، بہی اس کا، علم کوئی علم، وَتَحْسَبُونَهُ اور تم گمان کرتے تھے اسے، هَيِّنًا معمولی، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ جبکہ وہ اللہ کے ہاں، عظیم بہت بڑی بات تھی۔ ولولا اور کیوں نہیں، اذ جب، سمعتموہ تم نے سنا اس کو، قلتم تم نے کہا، ما یکون نہیں ہے لائق، لنا ہمارے لیے، ان کہ نتکلم ہم کلام کرے، بہذا اس بات کے ساتھ، سبحانک تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم یہ بہتان ہے بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو تم لوگوں نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ بات اس لائق نہیں کہ ہم اس بات میں مشغول ہوں اور ہم یہ بات کریں، بلکہ اے اللہ تو پاک ہے اور یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یعظکم اللہ
نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ ان تعودو یہ کہ تم نہ لوٹو دوبارہ لمثلہ اس جیسی بات کی طرف ابداً کبھی بھی ان کنتم مومنین اگر ہو تم مومن۔ اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں مومنوں کو کہ دوبارہ ایسی بات کی طرف نہ لوٹو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ اور بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے الآیات اپنی آیتیں، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا، حکیم حکمت والا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو یحبون پسند کرتے ہیں ان تشیع یہ کہ پھیلے الفاحشہ بے حیائی فی الذین ان لوگوں میں آمنوا جو ایمان لائے، لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم نہایت دردناک، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومن لوگوں کے بیچ بے حیائی کے کاموں کو پھیلائیں، ان کو پروموٹ کریں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے نا یہاں پہ بیان ہوئی ہے کہ کسی پاک دامن عورت پر جھوٹی تہمت لگانا، یہ بھی بے حیائی کو پروموٹ کرنے کی بہت بڑی مثال ہے جو یہاں پر بیان ہوئی ہے اس صورت کے اندر۔ اسی طرح لوگوں میں بے حیائی عام کرنے کے لیے یعنی جتنے بھی طریقے ہیں اور جتنے انسٹرومنٹس ہیں اور جتنی چیزیں خصوصاً آج کی دنیا میں جتنی بھی چیزیں اس کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اور اس کے قہر اور اس کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور اس معاملے میں ہمارے کلچر کی جو تباہی ہوئی ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ آیا ہے اور جو ایک بہت بڑی تباہی آئی ہے کچھ عرصے میں ہی، تو یہ زیادہ تر یعنی مغرب کی نقل ہے، مغربی دنیا کی، اور کچھ ان کی طرف سے اس کی پروپیگیشن بھی ہے، یعنی ان کی خواہش بھی ہے۔ جس طرح وہ خود ہر چیز سے فارغ ہو گئے، یعنی 100-150 سال پہلے اگر آپ ان کا کلچر دیکھیں اور ان کا جو لباس تھا، ان کا جو ڈریس تھا اور ان کے جو طور طریقے تھے، تو وہ بہت ڈیفرنٹ تھے۔ اور آج جو ہے نا یہ دنیا بدل چکی ہے اور خود بھی وہ ڈوبے، اور ساتھ میں اب ہمارا کلچر یہ بھی پھر ان کو برداشت نہ ہوا، تو ہمیں بھی ساتھ جو ہے نا وہ لے ڈوبنے کے لیے جو ہے نا ہر کوشش کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ان کو فالو کرنے میں اور ان کی نقل کرنے میں لوگ فخر بھی محسوس کرتے ہیں، بہت سارے لوگ۔ اور ان کی منطق دیکھیں کہ اگر آپ بے حیائی کے ڈریس پہ یا بے حیائی کے کلچر پہ اگر آپ بات کریں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس سے بے حیائی پھیلتی ہے اور اس سے برائی پھیلتی ہے معاشرے کے اندر، تو اس پر وہ آپ کو انٹرفیئر کریں گے اور آپ کو ٹوکیں گے کہ ہر کسی کو آزادی ہونی چاہیے، اور جو جس قسم کا ڈریس پہنے یا جو جس قسم کا طریقہ اختیار کرے تمہیں اس سے کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر کہیں پہ حیا کا کلچر ہے تو پھر وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، خود ہی ان سے برداشت حیا صحیح جو کلچر ہے اور صحیح جو طریقہ ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہوگا، اس میں وہ مداخلت کریں گے۔ لیکن اگر آپ اس کا غلط طریقہ پوائنٹ آؤٹ کریں تو وہاں پہ پھر ان کو آزادی آ جاتی ہے۔ ولولا فضل اللہ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، وان اللہ اور یہ کہ بلا شبہ اللہ رؤوف نہایت شفقت کرنے والا، رحیم خوب رحم کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔